السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمد للہ، آج سے درس کنز الایمان آپ لوگوں کو مختصر انداز میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اس ناقص بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ بلا کسی تفصیل کے آپ کے سامنے آج سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفاسیر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ سورۃ الفاتحہ مکیۃ وہی 7 آیات، مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ تو یہ جو بیان کیا گیا ہے سورہ فاتحہ مکی ہے اور اس میں 7 آیت ہیں، تو پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مکی اور مدنی آیتیں کس کو کہتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ جو آیت مکہ میں نازل ہو اسے مکی کہا جائے اور جو آیت مدینہ میں نازل ہو اسے مدنی کہا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ علماء کرام نے فرمایا کہ جو آیت کریمہ ہجرت سے پہلے نازل ہو اس آیت کو، اس سورت کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو آیت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو چاہے وہ مکہ میں نازل کیوں نہ ہوئی ہو اس کو کیا ہے، مدنی کہا جاتا ہے۔ اتنا، کوئی ضروری نہیں مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے تو مکی ہے یا مدنی ہے، ایسا نہیں۔ بعض سورہ بقرہ کی آیتیں یہ ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی لیکن اس کو مدنی کہا گیا، تو مطلب یہ ہوا کہ جو ہجرت سے پہلے ہو اس کو مکی اور جو ہجرت کے بعد ہو اس کو مدنی۔ اب بغیر کسی تفصیل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ تجھی کو پوجیں کا مطلب ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد مانگیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا راستہ۔ تو اب یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہو گیا۔ اب اس پر تفصیل سے فرق یہ ہے کہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ سورہ فاتحہ کی جو فضیلت ہے وہ احادیث کریمہ میں بہت آئی ہے، اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھنا کہ جس کی جتنی زیادہ فضیلت ہوتی ہے اس کے اعلیٰ مرتبہ ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے، اور حدیث پاک میں سب سے زیادہ اگر فضیلت کسی سورہ کی آئی ہے تو وہ سورہ فاتحہ کی۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بالکل عظیم اعلیٰ ہے۔ تو جب عظیم اور اعلیٰ ہے تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سب سے پہلے جو قرآن کی آیت ہے، اب قرآن کا جو شروعات ہے سورہ فاتحہ سے ہے، دیکھیں تو اب اس سورت کے کئی نام حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا نام سورہ فاتحہ کا فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا مطلب یہ ہے کہ کھولنے والا، فاتحہ کا مطلب کھولنے والا۔ تو جیسے ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ، فتح ہے۔ اور ایک کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، ایک نام، دوسرا نام کیا ہے سورہ فاتحہ کا؟ فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کو کھولنے والی۔ جیسے ہم کتاب کھولیں سورہ فاتحہ۔ تیسرا نام یہ ہے ام القرآن۔ ام القرآن کا مطلب قرآن کی اصل، قرآن کی اصل۔ چوتھا نام ہے سورہ کنز۔ سورہ کنز کا مطلب خزانہ، سورہ کنز یعنی یہ قرآن کا کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ اور ایک نام یہ ہے سورہ کافیہ، یعنی جو ان بندہ یہ پڑھ لیتا ہے تو یہ سورت اس کے لیے کافی، یہ سورت اس کے لیے کافی ہے۔
اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کو سانپ کاٹ لیا تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا, کہا یا رسول اللہ سانپ کاٹ لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو, زہر اتر جائے. جا کے پڑھ دیا, زہر اتر گیا. تو مطلب یہ کافی ہے, یہ کافی ہے. اور ایک وافیہ, ایک نام کیا ہے سورہ فاتحہ کا؟ سورہ وافیہ. تو ہم بولتے ہیں نا ایک کافیہ, کافی ہے, وافی ہے, تو یہ بھی کافی کے معنی میں. اور ایک نام سورہ شافیہ, مطلب سورہ شافیہ کا مطلب یہ شفا دینے والی, شفا دینے والی. اور ایک نام سورہ فاتحہ کا سورہ شفا بھی ہے, سورہ شفا, یعنی یہ آیت سورت ایسی ہے جو کہ شفا دینے والی. اور ایک نام ہے سبع مثانی, سبع مثانی یعنی 7 آیتیں. سبع مثانی کا مطلب 7 آیتیں. ایک نام ہے سورہ نور, یعنی انسان اس آیت سورہ کو پڑھ کر کے روشنی حاصل کرتا ہے, تو مطلب روشنی حاصل کرتا ہے. ایک نام ہے سورہ رقیہ, رقیہ کا مطلب تعویذ ہوتی ہے نا, تو اگر کوئی کسی کے گلے میں یہ سورت کو لکھ کر کے رکھ دیا جائے تو اس کو جنات, شیطان, جادو, تمام چیزوں کا اثر نہیں ہوتا, یہ رقیہ. اور ایک نام ہے سورۃ الحمد, سورۃ الحمد. حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف, حمد کا معنی تعریف ہوا کرتا ہے. تو اب جب سورۃ الحمد ہے تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی تعریف ہے, تو حمد ہے. اور ایک نام ہے سورہ دعا, سورہ دعا, کیونکہ اس آیت میں کیا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, تو دعا ہی ہے نا. تو اب ایک سورہ دعا. اور ایک ہوتا ہے تعلیم المسئلہ, تعلیم المسئلہ یعنی مسئلے کی کیا کرنا, تعلیم دینا. یہ سورہ کے نام ہے. اور ایک 15واں نام سورہ مناجات ہے, مناجات یعنی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا, رونا, یہ مناجات ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, چلانا, ایسا چلانا جو جس پر تو نے انعام کیا ہے, ایسا راستہ نہ چلانا جس پر تو نے کیا ہے تو غضب کیا ہے, ایسا راستہ نہ چلانا. تو یہ مناجات ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور ایک نام ہے سورہ تفویض, اور ایک نام ہے سورہ سوال, اور ایک نام ہے ام الکتاب, ایک نام ہے فاتحۃ القرآن, ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ. سبحان اللہ. یہ ٹوٹل 20 نام ہو گئے سورہ فاتحہ. تو اب ذرا ذہن میں رکھیے, جب یہ 20 نام ہے سورہ فاتحہ کے, تو اب اس میں ایک ایک نام کا جو میں آپ کو تشریح کرتا چلوں. سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع, جو بڑا مہربان, نہایت رحم والا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اخطا, یعنی ہر وہ مبارک کام, ہر وہ مبارک و مسعود کام جس کی شروعات بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ ادھورا رہتا ہے, وہ ادھورا رہتا ہے. اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کی گئی, تاکہ یہ کام جب آپ پڑھیں تو آپ کیا کریں, اس کی شروعات ہو. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ ہے, پھر اس کی صفت ہے. اللہ کس کا نام ہے؟ اس ذات کو کہتے ہیں جو تمام صفات کمالیہ کا جامع, تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو. کوئی ایسی ذات جو رحم کرنے والی, رحمت والی ہوا کرتی ہے, ایسی ذات. اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے, جو سارے جہان کا کیا ہے, رب ہے, سارے جہان کا رب ہے. تو اب سب سے پہلے جو اس سورت کی شروعات ہو رہی ہے تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ سارے جہان کا رب, مطلب کس کے لیے فرمایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ ہو گیا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے کیا فرما رہا ہے؟ تعریف. کس کی تعریف؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم, جو کون ہے؟ وہ اللہ رحم کرنے والا ہے بندوں پر, رحمت والا ہے. ایسا نہ سمجھنا کیونکہ اللہ کے بار اگر رحم کرنے والا نہ ہوتا تو بندہ کتنا گناہ کرتا ہے. اگر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ گناہ کو معاف کر دے. تو کتنا رحیم ہے, اور ایسا رحیم ہے کہ مالک یوم الدین, روز جزا کا بھی مالک ہے. کون روز جزا؟ اللہ تبارک و تعالی, یعنی قیامت کے دن کا بھی کیا ہے, وہ مالک ہوا کرتا ہے. تو جب قیامت کے دن کا مالک ہوا کرتا ہے تو اسی بنیاد پر ہم نے فرمایا کہ ہم تمام لوگوں کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کو ہم تمام لوگ اپنے ذہن و دماغ میں رکھا کرتے ہیں. میں ایک حدیث بیان کرتا چلوں سورہ فاتحہ کی فضیلت میں کہ امام بخاری نے جلد 2 صفحہ نمبر 749 میں ذکر فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری, ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, اور دوران نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. یعنی نماز پڑھ رہا تھا, سعید بن معلہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی
مجھے بلایا، میں حاضر نہیں ہوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ تمہیں نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، سورہ انفال آیت نمبر 24. کیا فرمایا؟ اللہ اور رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ. اللہ اور رسول کے بلانے پر کیا کرو؟ فوراً حاضر ہو جاؤ. تو اسے یہ تو ابھی میں سورہ فاتحہ کے اس میں ایک پوائنٹ میں تھوڑا سا بول دوں. یعنی جب کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہو اور اللہ اور اس کا رسول اگر بلا رہے ہو تو کیا کرنا؟ نماز توڑ کر کے اللہ اور رسول کی بارگاہ میں چلے جانا، تمہیں عبادت کا ثواب مل جائے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی اللہ کا اگر خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور تو میں تو قرآن اور حدیث تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نماز کے دوران نبی آواز دیں اور تم چلے جاؤ تو نماز ہی میں رہو گے. تو خیال مصطفیٰ سے کیسے نماز نہیں ہوگی؟ جب نماز میں چلنے، نماز میں بات کرنے یا نبی سے بات کرنے، نبی کی طرف چلنے سے نماز نہیں ٹوٹتی تو نبی کا خیال آنے سے کیسے نماز ٹوٹ سکتی؟ تو فرماتے ہیں، اس پر تو بحث نہیں کروں گا ابھی، کیونکہ ابھی اس پر میں درس قرآن دے رہا ہوں، ابھی علم غیب ثابت نہیں کر رہا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس پہ انشاءاللہ بلاؤں گا. تو اللہ رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ. پھر فرمایا سنو، میں تم کو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا، سب سے بڑی سورت کی تعلیم دوں گا. پھر آپ نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑ لیا. جب ہم نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا. آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. یہ سبع مثانی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. اس حدیث سے کیا بات معلوم ہے؟ تو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون سی ہوئی؟ سورہ فاتحہ. اور اس سورت کا نام سبع مثانی بھی ہے. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے دوران بلائیں تب بھی آنا واجب ہے، تب بھی آنا واجب ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی. تو اب ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو کہ کیا ہے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے واقع ہو چکی ہے. اسی لیے کیا ہے سورہ فاتحہ بہت عظیم ہے، بہت مرتبے والی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک یوم الدین کے بعد ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس صورت میں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، چاہے وہ تعظیماً عبادت ہو چاہے وہ عبادتاً عبادت ہو، کسی کے لیے بھی جھکنا جائز نہیں ہے. اسی بنیاد پر اگر کوئی شخص اپنے پیر و مرشد کے پیر کو چوم رہا ہے، اس سجدہ کر رہا ہے پیر و مرشد کو، تو وہ شخص کیا ہے؟ بالکل کافر ہے. بالکل کیا ہے؟ سجدہ. بعض علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا، بعض علماء نے گمراہ کا فتویٰ لگایا، لیکن ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ وہ شخص کیا ہے؟ بالکل گمراہی کے ایک دم لاسٹ درجے تک. لہٰذا یہ چیز رکھنی چاہیے کیونکہ عبادت صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اور سجدہ بھی کیا ہے؟ یہ عبادت. سجدہ بھی کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. تو لہٰذا عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں. اب ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے، اور مدد یہ بھی صرف اللہ کے لیے، یہ بھی صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. غیر اللہ کے لیے مدد کیا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. البتہ یہ خیال نہ رکھنا چاہیے کہ جو وہابیہ نے خیال رکھا ہے کیا کہ اللہ کے سوا یعنی غیر اللہ کے لیے مدد، جیسے ہم لوگ بہت سارے لوگ اولیاء کرام انبیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ مدد دراصل اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی سے مانگنا. کوئی شخص یہ خیال نہیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے ما سوا اللہ یعنی غیر اللہ جو ہے یہ مدد کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی یہ خیال نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء اور اولیاء جو ہیں یہ اللہ کے مقرب بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مدد کی طاقت عطا فرمائی ہے. اسی لیے جو ہم مدد مانگتے ہیں تو مدد مانگنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی قبر پر جائیں، جو کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ قبر پر جانا حدیث پاک سے ثابت ہے، مسلم اور بخاری کی روایت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے. قبر پر جائیں اور ان انبیاء اور ان اولیاء کرام کو وسیلہ سمجھ کر، وسیلہ لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. یہ ہے مدد مانگنے کا طریقہ. ہاں کوئی شخص، ہماری بعض عورتیں جاتی ہیں اور کہتی ہیں غوث بیٹا دے دو، خواجہ بیٹا دے دو، تو مطلب یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ مدد کرنے والی ذات اللہ ہے، اور یہ جو انبیاء اور اولیاء ہیں اور مقربان بندے ہیں ان کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے رہنما ہیں دنیا میں.
ان کے ذریعے سے ان کا وسیلہ لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کریں آپ مدد چاہیں. کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں دے سکتا. تو لہٰذا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اور جو وہابیہ کہتے ہیں کہ نہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے, تو میں آپ کہتا ہوں کہ غیر اللہ سے اگر مدد مانگنا جائز نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, استعینوا بالصبر والصلاۃ, اعینونی بقوہ, قرآن کی آیت کریمہ ہے, سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے. تو اب کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے تو یہ بنیاد پہ مدد نہیں مانگ سکتے کہ کسی کو غیر اللہ سمجھ کر کے یہی مدد کرنے کے قابل ہے دوسرے نہیں, یہی مدد کے قابل ہے دوسرے نہیں. تو لہٰذا اس بنیاد پر کیا ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مدد کی صحیح طاقت, مدد کی صحیح قوت اور حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مدد کی طاقت عطا فرماتا ہے, اس لیے یہ مدد کرنے کے قابل ہوتے ہیں. کوئی اپنے سے مددگار نہیں ہے. تو اسی لیے اس میں جو فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اولیاء کرام سے جو ہم مدد مانگ رہے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اے اللہ تو نے اولیاء کرام کو مدد کی طاقت عطا فرمائی ہے, تب یہ تیری مدد کی وجہ سے ہماری مدد کر سک رہے ہیں. اور کوئی بھی مقربان بندہ جو مقربان خدا جو ہوا کرتا ہے وہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم مدد کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. بعض لوگوں نے یہاں پر یہ معنی کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, مگر یہ معنی درست نہیں. کیوں نہیں درست؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرما بردار ہیں, اللہ کے اطاعت گزار ہیں. تو کس لیے بھیجا؟ تاکہ کلمہ حق کو بلند کرے, بتائے کہ یہ اللہ کے خلاف کام کرنا گناہ ہے, اللہ کی فرما برداری کرنا ایمان ہے. یہی چیز کے لیے نہ دیا. یہ سیدھا راستہ ہے, یہ ٹیڑھا راستہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کو بتا دینا, ہر چیز کو بتا دینا, راستہ دکھا دینا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھانے کے لیے بھیجا نا. تو اگر ہم مانا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بیکار ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا. حالانکہ نبی دنیا میں بیکاری کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے. اسی لیے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں, کسی اور سے نہیں, کسی اور سے نہیں. تو اگر جو شخص یہ مانا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, تو گویا کہ نبی کے آنے پر اس کو اعتراض ہے. تو لہٰذا اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی کتاب کنز الایمان میں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو دکھا چکے ہیں, اب چلانا تیرا کام, چلانا تیرا کام ہے. اسی لیے اللہ ہم مانا یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اب کیسا سیدھا راستہ چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم, ایسا سیدھا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے, جس پر تو نے انعام کیا ہے. تو اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ انعام اللہ تبارک تعالیٰ نے کس کس بندے پر کیا ہے. تو دوسری آیت کریمہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ فرماتا ہے کہ انعام کس پہ کیا ہے؟ نبیوں پر. انعام کس پر کیا ہے؟ صدیقوں پر. انعام کس پر کیا ہے؟ شہیدوں پر. انعام کس پر کیا ہے؟ صالحین پر. تو اب مطلب یہ ہے کہ انعام ان چاروں پہ کیا ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, ایسا سیدھا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے. اسی لیے ہم نبیوں کے راستے پر بھی چلتے ہیں, صدیقوں کے راستے پر بھی چلتے ہیں, شہیدوں کے راستے پر بھی چلتے ہیں, صالحین کے راستے پر بھی چلتے ہیں. اور صالحین میں سے امام اعظم ہو یا غوث اعظم ہو یا خواجہ غریب نواز ہو یا مخدوم سمنا ہو یا اعلیٰ حضرت ہو, جو بھی صالحین آئیں گے ان کے راستے پر چلنا ہی ایمان کہلاتا. ایسا راستے پر نہ چلا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ایسے راستے پر نہ چلانا جس پر تو نے غضب کیا ہے. اور غضب کس پہ کیا ہے؟ فرعون پہ, شداد پہ, ابو جہل پہ, ابو لہب پہ. تو لہٰذا جو لوگ غوث اعظم کے ساتھ رہے وہ صالحین کے مرتبے میں رہے, اور جو اعتراض نہ کر سکے تو یہ صالحین کا طریقہ ہے, اور یہ کیا ہے؟ بدتمیزوں کا طریقہ ہے. تو اللہ سے دعا یہی کرنا چاہیے. تو سورہ فاتحہ ہمیں مکمل ایمان کی دلیل دیتی ہے,
سورہ فاتحہ اگر کوئی سچے دل سے سورہ فاتحہ کو اپنے اچھے دل سے پڑھ لیتا ہے تو قسم خدا کی یہی ایمان کی پہچان ہوا کرتی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو سورہ بقرہ شروع کیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سورہ فاتحہ کی صحیح برکت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.